عقیدت کی منزل کا بس راز یہ ہے، عشاء کے وضو سے ادا ہو سحر بھی۔ والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالت طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أو كما قال سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز طلباء، ہمارے آج کے اس بیان کا جو موضوع ہے وہ عظمت قرآن ہے، اور عظمت قرآن کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ تجربے کی اور مشاہدے کی روشنی میں آپ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بعض وہ طلباء کہ جو ذرا بڑے ہو گئے اور وہ اپنے اچھے برے کو سمجھنے لگے، اب وہ اپنی پوری بصیرت کے ساتھ علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم علم حاصل کر کے خود بھی اچھی راہ پر رہیں گے اور دوسروں کو بھی اچھی راہ پر لائیں گے. ان کی یہ نیت ہے، اچھے بنیں گے، خود بھی صالح بنیں گے اور دوسروں کے لیے بھی ایک اچھا نمونہ بنیں گے. ایک طبقہ وہ ہے کہ جنہیں ابھی اچھے برے کی تمیز ہی نہیں، بس گھر والوں نے بھیج دیا اور وہ علم میں لگ گئے. اور تم میں سے ہی ایک طبقہ، ایک جماعت طلباء کی ایسی ہے کہ جن کے اوپر گھر والوں کا دباؤ ہے، اور گھر والوں کے سمجھانے بجھانے اور مختلف چیزوں کے واسطہ دینے کی وجہ سے وہ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو خاص طور سے یہ جو دو طبقے ہیں بعد والے، ان کے لیے یہ آج کی باتیں ہیں. بچوں دیکھیے، تین قسم کے عالم ہیں، ایک عالم دنیا ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت ہے. عالم دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس کی جو زندگی ہے، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، اور کسی کی اس سے اوپر 60-70 سال. عام طریقے سے 60-70 سال تک انسان انتقال کر جاتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہے تو وہ 90-95 تک پہنچتا ہے. ایک اس کے بعد عالم برزخ ہے. عالم برزخ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے انتقال سے لے کر کے اور قیامت تک جو بیچ میں یہ وقت گزرے گا، اس کو عالم برزخ کہیں گے. چاہے وہ قبر میں رہے، چاہے اس کو جلا دیا جائے، دفن کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، تو جو جس عالم میں وہ رہے گا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اب جو اب سے 1000 سال پہلے چلیں گے تو ان کا عالم برزخ 1000 سال کا ہو گیا. جو 3000 سال پہلے چلیں گے ان کا عالم برزخ 3000 سال کا ہے. جو آج انتقال کریں گے اور اب سے قیامت مثال کے طور سے اگر 100 سال کے بعد آئی یا 200 سال کے بعد آئی تو ان کا عالم برزخ اتنا ہی بڑا ہوگا. لیکن اس کے بعد ایک عالم ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اور یہی اصل عالم ہے. اسی کے اندر دوام اور اسی کے اندر بقا ہے. تو میں اپنے ان بچوں سے کہ جو گھر والوں کے دباؤ کی وجہ سے علم حاصل کر رہے ہیں، خاص طور سے ان سے، یا وہ ہمارے بچے، وہ ہمارے طلباء کہ جو اچھے برے کو تو نہیں سمجھتے، بس یہ ہے کہ گھر والوں نے بھیج دیا یہاں آپ داخل ہو گئے. تو ان دو جماعت کے لیے، دو طبقے کے لیے میری یہ باتیں ہیں کہ دیکھیے کہ اس زندگی کو آپ اچھا بنانے کے لیے مثال کے طور سے
بعض تم میں ایسے طلباء ہیں کہ جن کا جو مزاج اور ذہن ہے وہ یہ ہے کہ مدرسے کی مشقت کون برداشت کرے، مدرسے کی یہ پریشانیاں کون اٹھائے، اور مدرسے میں یہ ساری الجھنیں، اساتذہ کی سختیاں، گھر والوں سے فرقت، گھر والوں سے جدائی، وطن سے دوری، بہن بھائیوں سے علیحدگی، اس کو کون برداشت کرے؟ گھر رہیں گے تو روزانہ آمد و رفت کا سلسلہ ہوگا، اسکول جائیں گے، کالج جائیں گے، صبح جائیں گے، دوپہر کو واپس ہو جائیں گے، اس کے بعد گھر ہی کر رہیں گے۔ یہ ان کا ایک ذہن اور مزاج ہے، اور وہ اپنی زندگی کو اچھا بنانا چاہتے ہیں اپنی نظر میں۔ لیکن بچوں اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لو کہ اصل ایک اسلامی عقیدہ یا صاحب ایمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا جو اگلا عالم ہے، یعنی کہ عالم برزخ، اور اس سے بھی اگلا جو عالم ہے جس کو عالم آخرت کہتے ہیں، جو ہمیشہ ہمیش رہے گا، وہ میرا اچھا کیسے بنے۔ میری عمر تقریباً 45-46 سال ہو گئی۔ اب جو پڑھنے کی عمر تھی تمہاری طرح تو وہ تو گزری ہی ہے، باقی پڑھانے کی جو عمر ہے تقریباً 27 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے۔ پوری بصیرت کے ساتھ اور پورے یقین و اعتماد اور خوب مشاہدہ اور تجربہ کر کے اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کی قسم کہ جتنا سکون، جتنا اطمینان اور جتنی اچھی اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی یہ دین کی زندگی ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہو سکتی۔ پورے مشاہدے کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں رات دن اسی میں ہوں، بلکہ پورے تجربے کے ساتھ اور بڑے بڑے لوگوں کے حالات دیکھ کر کے، مشاہدہ کر کے، اچھے اچھے دنیا دار جو بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، خرب پتی ہیں، جن کو یہ بھی پتہ نہیں ان کے پاس دولت کے ڈھیر کتنے ہیں، ان کے حالات اور ان کی پریشانیاں دیکھ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جتنا سکون اور جتنا اطمینان اور جتنی فرحت اللہ نے اس لائن میں اور اس طرز زندگی میں رکھی ہے، وہ کوئی دوسرا طرز زندگی ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا تعلق قرآن کریم سے ہی ہے، عظمت قرآن سے ہے، اور اسی طریقے سے جو دو حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا بھی تعلق عظمت قرآن کریم سے ہی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم ہی اس کا ذمہ لیتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ اندازے کیجئے کہ قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا سن 1 نبوت میں۔ سن 13 نبوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1442 سال ہو گئے۔ 1442 سال میں اگر آپ اور جوڑیں 13 سال تو 1455 سال ہو گئے قرآن کریم کو نازل شروع ہوئے، کہ نازل ہونا شروع ہوا غار حرا سے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک اللہ نے ایسے انتظامات قرآن کریم کی حفاظت کے لیے کیے کہ تم ہی میں سے چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچوں کے سینوں کو اللہ نے ایسا کشادہ کر دیا، ایسا کھول دیا کہ ان سینوں کے اندر اس مقدس امانت کو رکھ دیا۔ اللہ نے انہی میں اسی امت کے افراد میں ایسے لوگ تیار کیے کہ جو قرآن کریم کا صحیح ترجمہ، صحیح اس کی تفسیر کریں، جن کو مفسرین کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی امت میں، اسی طبقے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو قرآن کریم کو حدیث کی روشنی میں سمجھیں، جن کو محدثین کہتے ہیں۔ اللہ نے اسی جماعت میں اور اسی امت میں ایسے افراد کو پیدا کیا جو قرآن کریم سے مسائل نکالیں، قرآن کریم سے فقہی احکام نکالیں، جن کو فقہا کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی طبقے میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قرآن کریم کو لکھے، جن کو کاتبین وحی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی طبقے میں، اسی جماعت میں، اسی امت میں ایسے افراد کو پیدا کیا کہ جو قرآن کریم کے اوپر شبہات اور اعتراضات ہو سکتے ہیں، ان اعتراضات کا بہت ہی تسلی بخش اور بہت ہی کرارا جنہوں نے جواب دیا، جن کو متکلمین اسلام کہتے ہیں۔ اسی طبقے میں اللہ نے ایسے افراد کو پیدا کیا کہ جو سلوک کے مسائل نکالتے ہیں، جن کو صوفیاء اور مشائخ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی جماعت کے اندر، اسی طبقے کے اندر الگ الگ صلاحیت کے لوگوں کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے قرآن کریم کے ایک ایک زبر کی، ایک ایک زیر کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے پاس انطاکیہ بستی کے کچھ لوگ آئے۔ انطاکیہ بستی کا بھی آپ لوگوں میں سے کچھ ساتھیوں نے
سورہ کہف کی تلاوت کی، اکثر طلبہ نے سورہ کہف کی تلاوت کی۔ سورہ کہف کی تلاوت میں قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تسألنی۔ اس کے بعد چلتے چلتے اخیر میں جو اخیر والا ہے کہ فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ، دونوں نبی، حضرت خضر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ سفر کرتے کرتے ایک بستی میں پہنچے جس کا نام انطاکیہ ہے، ابھی بھی ہے انطاکیہ۔ تو اسے انطاکیہ بستی میں یہ دونوں حضرات پہنچے اور انہوں نے کہا کہ رات ہو گئی، ہم مسافر ہیں، ہمارا کوئی گھر، کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، آپ ہمیں ٹھہرا لیں، ہمارے کھانے کا بندوبست کر لیں۔ اہل بستی نے منع کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی ضیافت، ان کے مہمان نوازی اور ان کے ٹھہرانے سے اہل بستی نے منع کر دیا۔ جب وہ بستی والے ایمان میں داخل ہوئے تو وہ بستی والے حضرت علی کے دور خلافت میں ان کے پاس آئے اور کہا کہ ہماری بستی والوں کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے اور قیامت تک یہی رہے گا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا موسیٰ اور خضر کی ضیافت کرنے سے۔ جب بھی ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے۔ آپ سے ہماری ایک درخواست اور گزارش ہے کہ آپ با کے نقطے کو نیچے سے اٹھا کر کے اوپر رکھ دیں اور ایک نقطہ اور رکھ دیں، جس کا مطلب یہ ہوگا فَأَبَوْا کے بجائے فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ فَأَتَوْا کا مطلب یہ ہوگا کہ جب انہوں نے درخواست کی، وہاں قیام کی اور ضیافت کی، ٹھہرنے کی، تو وہ سارے کے سارے آ گئے بستی والے تاکہ ان کی ضیافت کر سکیں۔ یہ تو ترجمہ یہ ہو رہا تھا کہ ابوا ان یضیفوہما، کہ انہوں نے انکار کر دیا، لیکن اتوا ان یضیفوہما، سارے کے سارے اہل بستی جمع ہو گئے، آ گئے ان کی ضیافت کرنے کے لیے۔ حضرت علی کرم اللہ کو جب انہیں ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے درخواست کر رہے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو، اگر تم سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ ایک نقطہ یہاں سے اٹھا کر کے اوپر یا اوپر کا نقطہ نیچے رکھتے، ان کو بھی اختیار نہیں تھا، نبی کو اختیار نہیں۔ جب نبی کو اختیار نہیں تو کسی صحابی کو، کسی عالم کو، کسی محدث مفسر کو کیسے یہ اختیار ہو سکتا ہے؟ اس لیے منع فرما دی۔ یہ میں نے صرف ایک واقعہ سنا ہے، ہزاروں واقعات ہیں کہ ہر دور میں اتنے حوادثات، اتنی صدیاں گزر گئی، حالات بدلے، لوگوں کے مزاج بدلے، بستیاں بدل گئی، شہر بدل گئے، سب کچھ بدل گیا، لیکن قرآن کریم جو 1455 سال پہلے نازل ہونا شروع ہوا تھا، اس وقت سے لے کر کے آج تک ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت نے اسی امت کے اندر ایسے افراد تیار فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جو عربی کے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں لہو خبر مقدم ہے اور لَحَافِظُونَ مبتدا مؤخر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر تاکید پیدا ہو گئی، اور لَحَافِظُونَ جو مبتدا ہے اس کے اوپر لام ابتدا داخل ہے جو مزید تاکید پیدا کر رہا ہے، اور اِنَّا حرف مشبہ بفعل ہے اور جملہ اسمیہ ہے، تو گویا کہ تاکیدات اربعہ کے ساتھ اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم اس کی مکمل طریقے سے حفاظت کر رہے ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، تمہارے سینوں کو اللہ رب العزت نے جو اس مقصد کے لیے قبول فرمایا، یہ تمہاری نیک بختی ہے، یہ سعادت مندی ہے۔ پتہ جب چلے گا جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اور تم قبر میں جاؤ گے اور قبر میں تم لیٹو گے اور فرشتے آئیں گے۔ اگر عذاب کے فرشتے آئے تو یہی قرآن کریم مکمل طریقے سے ایک صاحبان کی شکل میں تمہارے اوپر آ کر کے تمہیں تمہاری حفاظت کرے گا اور کہے گا پروردگار یہ وہ حافظ قرآن ہے کہ جو تیرے قرآن کو رات کی تاریکیوں میں اندھیروں میں پڑھا کرتا تھا، یہ رات کے اندھیریوں میں پڑھتا تھا۔ سورہ تبارک الذی، سورہ ملک کہے گی، سورہ ملک جو سورت ہے وہ سورہ ملک کہے گی پروردگار رات کے اندھیریاں ہوتی تھی، رات کی تاریکیاں ہوتی تھی اور سب سو جایا کرتے تھے، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ جب اس نے رات کے اندھیریوں میں مجھے نہیں چھوڑا تو آج قبر کی تاریکیوں میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ نہیں چھوڑے گی سورہ ملک، اس کو حفاظت کرے گی اس کی، تاکہ کسی بھی طرف سے
عذاب کے فرشتے اس کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہ ڈال دیں۔ سورہ ملک حفاظت کرے گی، سورہ کہف دجال سے حفاظت کرے گی، سورہ واقعہ فقر و فاقے سے حفاظت کرے گی، سورہ یاسین حادثات سے اور طرح طرح کی پریشانیوں سے حفاظت۔ یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ایسے خزینے اور ایسے خزانے جمع فرما دیے کہ دنیا کی ساری دولتیں جمع کر دی جائے میرے پیارے بچوں، قرآن کریم کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو تم احساس کمتری کا شکار نہ رہو کہ کالج کے بچے یا اسکول کے بچے ایسے ہوتے ہیں، نہیں، تم اپنے اوپر اپنا ناز کرو، فخر کرو، بڑائی کی تو اجازت نہیں، لیکن ناز اور فخر اس بات پر ہو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس خطاب سے نوازا کہ پوری دنیا کے کسی طبقے کو، کسی جماعت کو اس خطاب سے اللہ نے نہیں نوازا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین ترین، سب سے عمدہ، سب سے خیر اور سب سے برکت والا تم میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھنے کا سلسلہ اور سکھانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور قرآن سکھاتا، معلمین اور طلبہ وہ سب اس میں شامل ہیں جو سب سے بہترین انسان ہیں۔ اس لیے یہ احساس کرنا اور یہ خیال کرنا کہ ہم کالج میں ہوتے، کالج کی زندگی نہ جانے کہاں ٹھوکرے کھاتے پھرتے۔ مسلمانوں کا صرف 3% مدرسوں میں آتا ہے، مسلمانوں کے 3% بچے مدرسوں میں آتے ہیں، اور میں نے ایک مرتبہ تجزیہ کیا تھا اپنے کسی مضمون میں کہ 3% میں کچھ طلبہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو حفظ قرآن کریم کرتے کرتے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن بننے کے بعد تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں جو عالمیت کا نصاب شروع کرتے ہیں اور بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، پھر کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عالمیت کے بعد پھر لائن بدل دیتے ہیں، کسی اور لائن میں چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے تجزیہ کیا تھا کہ صرف 1% پوری مسلم قوم کی 1% جماعت ایسی ہے کہ گویا کہ وہ پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہے، دینی چیزوں میں اور دینی تعلیم میں لگی ہوئی ہے، باقی 99% طبقہ دوسری لائنوں میں۔ اب 99% طبقہ چاہے وہ مزدوری کرے، چاہے وہ آفیسر بنے، چاہے وہ پروفیسر بنے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر بنے، بہرحال 99% طبقہ ادھر ہے، تو کم از کم جو 1% ہے، 1%، تو اس 1% کا تو سنبھال کر کے رکھے بچوں کو، ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری سینوں کو، ہماری زبان کو اور ہمارے تمام امور کو اللہ نے اس مقصد کے لیے قبول فرما لیا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کان پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیں گے، جس کو چاہے گے اللہ رب العزت اس سے کام لے لیں گے۔ تو یہ بہت ناز اور فخر کے ساتھ اور سعادت مندی اور نیک بختی سمجھ کر کے تب قرآن کریم کے سیکھنے میں اور سکھانے میں آپ لوگ لگے رہیں۔ اسی لیے میں نے قرآن کریم کے جو آیا اس کے بعد جو میں نے حدیث پڑھی ہے، ان اللہ تعالیٰ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام۔ الف عام جب بولا جاتا ہے عربی زبان میں تو اس سے مراد ہوتا ہے ہزاروں سال پہلے، 1000 سال پہلے نہیں، ترجمہ تو 1000 سال کا ہوگا، لیکن حدیث میں جب الف عام بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہزاروں سال پہلے، کچھ پتہ نہیں کتنے سال پہلے، یہ کائنات بننے سے یا زمین و آسمان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العزت نے بنفس نفیس اپنی زبان سے اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور سننے والے کون؟ فرشتے۔ سننے والے فرشتے بالکل نورانی مخلوق ہیں، نورانی ماحول ہیں۔ اللہ نے جب اتنی پیاری پیاری آوازیں، اتنے اچھے اچھے گلے عطا فرمائے ہیں تو خود اللہ کی آواز کیسے ہوگی؟ سیدنا داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو وحشی اور جو درندے ہوتے تھے جنگل کے، اتنی لذت اور اتنی حلاوت اور چاشنی اور مٹھاس تھا ان کی زبان کے اندر، ان کی آواز کے اندر، کہ درندے اور وحشی جانور ان کے چاروں طرف جمع ہو جائے گا۔ سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام کے چاروں طرف۔ اسی لیے قیامت کے روز ان کے لیے ممبر بچھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ داؤد کو بلاؤ، اور داؤد کو بلا کر کے اس کے اوپر بٹھایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہیں گے کہ تمہیں جنت کیسی لگی؟ وہ کہیں گے پروردگار اتنا مزہ آیا کہ بس دل چاہتا ہے کہ بس اسی طریقے سے اسی میں ہم مست رہیں، اس لیے کہ جنت کی جو موسیقی اور جنت کی جو خاص قسم کی آواز ہوگی اس کے اندر جنتی ایسے مست رہیں گے، انہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔
فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کیا ہم تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز سنائیں جو تم موسیقی سن رہے ہو، کیا اس سے اچھا سنائیں؟ دنیا میں جو موسیقی سننے والا وہاں محروم رہے گا، اور دنیا کے موسیقی اور دنیا کی شراب سے جو اللہ محفوظ رکھیں گے جس کو وہاں سنے گا، وہاں کا موسیقی بھی پاکیزہ اور وہاں کی شراب بھی پاکیزہ، شراباً طہورا، بالکل صاف ستھری پاکیزہ شراب ہوگی، ایسی گندی سندی شراب نہیں ہوگی، اور پلانے والا کون؟ جام دینے والا اللہ رب العزت، جام پلانے والے اللہ رب العزت ہوں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب اپنے ہاتھ سے جام پلائے گا۔ جب پلانے والے خود پروردگار ہوں، پینے والے اہل جنت ہو، تو کیا مزہ ہوگا جام اور کیا ذائقہ ہوگا شراب کا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اہل جنت سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ کہیں گے اللہ اتنا مزہ آیا، دل چاہتا ہے کہ یہ موسیقی چلتا رہے، ہم سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا ہم تمہیں اس سے اچھا سنوائیں؟ وہ کہیں گے اللہ اس سے اچھا ہے؟ فرمائیں گے ہاں ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ تم پڑھو، چنانچہ وہ تلاوت کریں گے زبور کی، اور اس کے اندر جنتی ایسے مست ہوں گے کہ جو جنت کا موسیقی ہوگا اس کو بھول جائیں گے، اور دل چاہے گا کہ کاش داؤد پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، کتنا مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا لگا؟ کہیں گے پروردگار بڑی لذت آئی، بڑا مزہ آیا۔ فرمائیں گے کیا اس سے اچھا سنوائیں؟ کیا اس سے اچھا سنوائیں؟ کہیں گے اللہ آپ کے پاس اس سے اچھا؟ کہ ہاں ہمارے پاس اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ خوش ذائقہ ہے۔ کہیں گے اللہ وہ سنوائیں، تو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور ان کو ممبر پر بٹھایا جائے گا۔ ان کا ممبر سب سے عالی شان، ان کا ممبر سب سے عالی، ان کا ممبر سب سے اونچا، سب سے بہترین، سب سے بالکل ممتاز اور نمایاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر بچھایا جائے گا اور اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے بٹھایا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرمائیں گے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ اب وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کون؟ جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، جن کے واسطے سے قرآن ہم تک پہنچا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ تو جو موسیقی داؤد کی آواز کے اندر تھا اس سے بھی زیادہ عمدہ قسم کا موسیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ ہوگا، اور جنتی اتنے مست ہوں گے کہ پہلے موسیقی کو بھول جائیں گے، حضرت داؤد کی آواز کو بھی بھول جائیں گے، اتنی لذت محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا محسوس ہوا؟ کہیں گے پروردگار پہلے سے بھی زیادہ لذت محسوس ہو رہی ہے، اور اللہ اس سلسلے کو باقی فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم اس سے بھی اچھا سنواتے ہیں، ہم اس سے بھی اچھا سنواتے ہیں، چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے تو جنت کے چشمے، جنت کی نہریں، ان سے موسیقی کی آواز آئے گی، جنت کے در و دیوار ان سے موسیقی کی آواز آئے گی، جنت کے درخت اور ان کے پتے ان سے موسیقی کی آواز آئے گی۔ اتنا شاندار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا ہم سنواتے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ رب العزت بنفس سے نفیس خود تلاوت فرمائیں گے، اور جب اللہ رب العزت خود تلاوت فرمائیں گے تو جنت کی نہریں اور جنت کے اشجار احجار سب کچھ، ان میں سے کوئی آواز نہیں، خود اللہ کی آواز کے اندر وہ چاشنی اور مٹھاس ہوگا کہ جنت خود جھوم اٹھے گی اللہ رب العزت کی آواز کو سن کر کے۔ اتنا شاندار اللہ پڑھے گا۔ اب بس یہ انتہا ہوگی لذت کی اور مزے کی، جو اہل جنت اللہ کے سامنے دیدار ہو رہا ہے اور اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے اس پر سنایا کہ اللہ تعالیٰ خود پڑھنے والے، سننے والے فرشتے، فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کریم سنا، قالت طوبی لأمۃ ينزل هذا عليها، کہنے لگے بشارت اور خوشخبری اور سعادت مندی ہے اس امت کے لیے کہ جس امت کے اوپر اس قرآن کریم کو اتارا جائے گا۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کون سی امت ہوگی، لیکن اتنا انہوں نے کہا کہ جس امت پر اس قرآن کو اتارا جائے گا بڑی ان کے لیے بشارت ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسری بات ارشاد فرمائی وہ پیارے بچوں تم سنو، کیا کہا فرشتوں نے کہا طوبی لأجواف تحمل هذا، بڑی خوشخبری اور بشارت اور سعادت مند ہے ان سینوں کے لیے، ان سینوں کے لیے کہ جو سینے اس امانت کو اٹھائیں گے، اپنے سینوں کے اندر جو اس امانت کو محفوظ کریں گے، بڑی خوش بختی اور بڑی خوشخبری ہے ان سینوں کے لیے۔ اور تیسری بات جو فرمائیں گے وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، اور بڑی بشارت ہے ان زبانوں کے لیے کہ جن زبانوں سے اس قرآن کریم کو تلاوت کیا جائے گا۔
تو اس لیے پیارے بچوں قرآن کریم کی تلاوت کو تم اس مقصد سے نہ کرو کہ ہم یاد کریں گے، نہیں، تم محبت اور عظمت کے ساتھ کرو، دوسرا مقصد خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ تم مسجد میں آتے ہو، اگر تمہارے پاس 2 منٹ ہے تو تمہاری زبان کے اوپر قرآن ہونا چاہیے، تمہارے پاس 5 منٹ بھی ہے تو جو آدمی یہ چاہتا ہے من سرہ ان یحب اللہ فلیقرأ فی المصحف، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ قرآن دیکھ کر کے پڑھے، فلیقرأ فی المصحف، اس کو چاہیے کہ قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھے۔ زبانی پڑھنا یہ بھی افضل، لیکن دیکھ کر کے پڑھنا یہ اور بھی افضل۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے بچوں کہ اگر قرآن کریم کو تم دیکھ کر کے پڑھو گے تو اللہ رب العزت تمہاری آنکھوں کی روشنی میں اضافہ کرے گا، آنکھوں کی بینائی کو اللہ رب العزت بڑھا دیں گے۔ میرے والد صاحب نے سن 1995 میں حج کیا تھا، سن 1995 کا مطلب تقریباً 26 سال ہو گئے۔ 26 سال پہلے میرے والد صاحب حج ہو گئے، چشمہ یہاں بھول گئے، اب وہاں جب حرم شریف میں گئے چشمہ ہے نہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کا ان کو شوق، اور بلکہ اگر یوں کہوں میں جنون ہے تو کوئی بیجان ہوگا، قرآن کریم کثرت سے تلاوت کرتے ہیں والد صاحب۔ تو چشمہ ہے نہیں اور وہاں قرآن کریم تلاوت کریں تو کیسے کریں؟ ایسے قرآن اٹھایا، تلاوت شروع ہوگی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا معجزہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے روشنی میں ایسا اضافہ کیا کہ پھر پورے سفر میں نہ چشمے کی ضرورت پیش ہے اور نہ اس کے بعد چشمے کی ضرورت پیش ہے۔ حالانکہ اس وقت 26-27 سال پہلے چشمہ لگا کے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے خاص چیزیں کہ اور میں اکثر و بیشتر یہ اپنے بیان میں بات کہتا ہوں، اکثر و بیشتر میں اپنے بیان میں بات کہتا ہوں کہ آدمی کو چاہیے کہ خود حافظ بنے، اور اگر خود حافظ نہیں بن سکتا تو اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو حافظ بنائے، اور اگر وہ یہ نہیں بھی کر سکتا تو اپنے خرچ پر کسی نہ کسی کو حافظ بنا دے، اور وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو آخری درجہ، بالکل آخری درجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن سے محبت کرے، حافظ قرآن سے محبت کرے۔ اگر وہ محبت بھی نہیں کرتا، مدرسے کے طلباء سے عناد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت کی اور حقارت کی نگاہوں سے ان کو دیکھتا ہے، تو یقین جانیے کہ ایسے آدمی کے ایمان کا بھی خطرہ اس کے ڈالے ہیں کہ نہ جانے وہ ایمان پر مرے گا یا بے ایمان ہو کر کے اس کی موت آئے۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے مدرسے کے طلباء سے، حفاظ سے، علماء سے عناد رکھا اور ان کا انجام عبرتناک ہوا، ان کا انجام ہے وہ اچھا نہیں ہوا۔ تو اس لیے یہ 4 درجے ہیں کہ خود حافظ بنے، اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ بنائے، اور یا اپنے خرچ پر کسی کو حافظ قرآن بنے، اور آخری درجہ ہے کہ حافظ قرآن سے ضرور ہو۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا، اپنے گھر کے چبوترے پہ بیٹھا رہتا تھا، ایک عالم دین وہاں سے گزرتے تھے، وہ ان کو دیکھ کر کے احتراماً کھڑا ہو جایا کرتا تھا، جب واپس آتے تھے تب بھی احترام میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی دینی حالت تو کوئی زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے پاس عبادتیں تو اتنی نہیں ہے کہ تجھے بخش دیا جائے، لیکن چونکہ تو میری نسبت پر میرے ایک عالم سے محبت کرتا تھا، میرے ایک عالم سے میری نسبت پر میرے ایک عالم سے محبت کرتا تھا، تو اس محبت کے طور میں تیری بخشش کرتا ہوں۔ صرف عالم سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے بخشش کے فیصلے فرما دیے۔ تو اس لیے میرے پیارے بچوں، قرآن کریم کو عظمت کے ساتھ اہمیت کے، چونکہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ایسی ہمیں دیتی ہو، ورنہ تو ایسے بھی تو لوگ ہیں، مولانا مرزا صاحب جہاں جے پور تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے ایک متعلق ہیں وہاں پر ایس ڈی ایم ہیں، اور اس وقت ایس ڈی ایم آن ڈیوٹی ہے، یعنی کہ اس وقت وہ نوکری پر ہیں، ملازمت پر ہیں۔ ناظم صاحب نے ان سے میری ملاقات کرائی تو ماشاءاللہ بالکل ایسا محسوس ہوا کہ ایس ڈی ایم سے نہیں کسی عالم دین سے ملاقات ہو رہی ہے، پورا خط بھرا ہوا ہے، داڑھی پوری بھری ہوئی ہے، کرتے پاجامے ٹوپی میں ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات ہونے کے بعد ان کا جو تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ ایس ڈی ایم بننے کے بعد انہوں نے حفظ قرآن شروع کیا، قرآن کریم کا حفظ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ قرآن کریم کے حافظ بنے۔ اور قرآن کریم کا حافظ بھی بچوں ایسے نہیں بنے، بلکہ اس وقت جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی 3-4 سال پہلے، ان کو قرآن کریم ہر رمضان میں سناتے 3 سال گزر گئے تھے۔ ہر رمضان میں قرآن کریم بھی سناتے ہیں، تراویح ہر رمضان میں قرآن کریم سناتے ہیں، ایسے حافظ قرآن ہیں،
ایک تو ہے کہ صرف حفظ قرآن پورا کرے، نہیں قرآن یاد ہے ان کو، اور ہر سال قرآن کریم سناتے ہیں۔ جے پور میں مولانا کے وہ مقتدی ہوتے ہیں اور بڑے نیک خوبصورت بڑے اچھے آدمی، اور انہوں نے سیرت کے موضوع پر ایک شاندار کتاب بھی تحریر کی۔ اب بتائیے کہ اتنا مشغول ترین آدمی ایس ڈی ایم، جو ڈی ایم کے بعد اس کے بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایس ڈی ایم بننے کے بعد اور ڈیوٹی پر جانے کے بعد حفظ قرآن شروع کیا، اور حفظ قرآن شروع کرنے کے بعد مکمل اس کو ایسا یاد کیا کہ الحمدللہ ہر سال وہ سناتے ہیں۔ تو بچوں ان سے پوچھو کہ قرآن کریم کی کیا قدر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ دولت ہمیں گھریلو اعتبار سے گویا کہ عطا فرما دی، کسی کا ابا حافظ ہے، کسی کا ابا عالم ہے، اور پھر بھی اگر ہم ناقدری کریں تو یقیناً ہمارے لیے بہت ہی بڑی محرومی اور بدنصیبی ہوگی۔ تو بس یہ اپنی بات کا اخیر اس بات پر کرتا ہوں کہ ہمارے جو بچے علم دین حاصل کر رہے ہیں وہ احساس سے کمتری کا ذرہ برابر بھی شکار نہ ہو، بلکہ اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، ناز کریں، فخر کریں، اور اپنی سعادت سمجھے کہ اللہ رب العزت نے میرا انتخاب اس مقصد کے لیے کیا ہے۔ یہ زندگی 20-30 سال کی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، ضروری کہ 20-30 سال کی رہے، لیکن میں بات عرض کر رہا ہوں 50 سال 70 سال 80 سال عالم برزخ کی زندگی، اور اس کے بعد جو عالم آخرت ہے جس میں حافظ قرآن کو بالکل ممتاز جگہ پر کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا چل پڑھتا چلا جا، اور جہاں تک تو پڑھتا چلا جائے گا بہترین انداز میں، تو اسی طریقے سے تیرے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اور آخری تیرا درجہ یعنی کہ بلندی کے اعتبار سے وہاں ہوگا جہاں تو پڑھتا ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے ایسے سمان کر کے پڑھ جیسے تو قرآن کریم کو دنیا میں مزے لے کر کے سمان کر کے پڑھتا تھا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں جیسے سمان کر کے پڑھتا تھا ایسے سمان کر کے پڑھ۔ تو اس لیے قرآن کریم کو مزے لے کر کے عظمت کے ساتھ احترام کے ساتھ، گویا کہ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جملہ میں سناتا ہوں کہ جب پڑھے تو پڑھنے والا یہ خیال کرے کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم سناؤ تو صحیح، تم پڑھتے کیسا ہو۔ گویا کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، یہ خیال کرے میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھ کر کے سناؤ کہ تم پڑھتے کیسے ہو۔ تو اس نیت کے ساتھ اور اس احترام کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم پڑھ کر کے سنو، تم پڑھتے کیسا ہو، میرا رب سن رہا ہے، تو اس نیت کے ساتھ پڑھو گے بچوں تو اس کے اندر زیادہ ثواب ہوگا اور انشاءاللہ اس سے نیکی زیادہ ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔